جی حدیث نمبر ہے ہماری 463۔ اس میں اگلا حصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ عنان فرمائیں گے کہ جو جس کی پرستش کرتا ہے وہ آج اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو اس دن جو سورج کی پوجا کرنے والے ہوں گے وہ اس طرف چلے جائیں گے، چاند کے پجاری اس کی طرف، بتوں کے پجاری بتوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، تمام لوگ اپنے اپنے معبودان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اللہ کو پہچان چکے ہوں گے اور وہ اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ان میں منافق بھی شامل ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو پھر جہنم کو اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا اور سب انسانوں کو حکم ہوگا اس کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف جائیں۔ یہ اندھیرے میں پل رکھا گیا ہوگا، اس کی کیفیت مختلف روایات سے جو ملتی ہے وہ یہ کہ یہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پل کے اوپر سے ہر نبی کی امت، ظاہر ہے پہلے نبیوں کو بھی امت، نبی بھی اور ان کی امتیں بھی تو اللہ کو مانتی تھیں نا، وہ سب بھی جمع ہوں گی، لیکن ان سب میں ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اس کو لے کے گزرے گا، اور گزرنے والوں میں سب سے پہلا میں ہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل پار کر کے دوسری طرف چلے جائیں گے تو اپنی امت کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور وہاں کھڑے دعا فرما رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ وہاں یہ وہ وقت ہوگا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو اپنے دودھ پلانے والے بچے بھی یاد نہیں ہوں گے، کسی ماں کو اپنے جنم دیے ہوئے اولاد بھی یاد نہیں رہ جائے گی، اس وقت میں کسی کو کوئی یاد نہیں رہ جائے گا، دنیا کا ہر رشتہ اس وقت میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن اس وقت میں ایک ہستی ہوں گی جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں گی، ہمارے لیے دعا فرما رہی ہوں گی، اور وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ وہ کہہ رہی ہوں گی، رب سلم، اللہم سلم سلم، اللہ سلامتی سے میری امت کو گزار۔ کون اتنی دعائیں کرتا ہے ایسی گھڑی میں؟ یقیناً وہی جس سے محبت، جس کو آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے میں گزر گیا، مجھے کسی کی کیا لگے، لیکن آپ پھر بھی کھڑے امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ پہلے ساری کائنات، سارے انسانوں کے لیے دعا کی، جن و انسان کے لیے سفارش کی رب کی بارگاہ میں، اور اب اپنی امت کے لیے دعا کریں، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ اور امت یہ وہ ہے جو یہاں اپنے نبی کو بھولی بھی ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی نبی کی محبت کو یاد رکھ سکیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں زندگی گزارنے والے بن کے دنیا سے جائیں، اور تاکہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مصداق ٹھہریں، اور ہر دعا، ہر شفاعت ہمارے حق میں بھی قبول ہو، اور ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرما رہے ہیں، یہ ہیں میرے وہ امتی جنہوں نے ان حالات میں، فتنوں کے دور میں بھی میرے دین کو زندہ رکھا، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے آئے، اور اللہ کے نبی کو دیکھ کے ہمیں بھی شرمندگی محسوس نہ ہو رہی ہو کہ یہ ہمارے لیے اتنی دعائیں یہاں بھی کر رہے ہیں اور ہم دنیا میں ان کے لیے کیا کرتے رہے۔ تو اللہ کرے ہم اس دن شکر کر رہے ہیں اور اپنے حبیب کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں، ایسی زندگی ہم کو دنیا سے گزار کے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوں گے، پھر ان میں منافق بھی تو ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ ایک خاص قسم کے کانٹے ہوتے ہیں جو آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں غالباً، تو آپ نے فرمایا ایسے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے پل صراط کے کناروں پر، اس سے لوگ گزر رہے ہیں اندھیرے میں، ہر شخص اپنے ایمان کی روشنی کے موافق وہاں سے گزر رہا ہے، اندھیرے میں پل صراط رکھا ہوا ہے، مکمل اندھیرا ہو، آپ کے پاس تھوڑی سی روشنی ہو، آپ اس کی روشنی میں جب چل رہے ہوتے ہیں تو ذرا مشکل راستہ ہوتا ہے، لیکن ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ روشنی ہوگی، جتنا کم ہوگا اتنی کم روشنی ہوگی۔ دعا کریں اللہ ہمارا ایمان زیادہ کرے، ایمان کو بڑھانے والے اعمال کیا کریں۔ جب وہاں سے ایمان کی روشنی میں مومن گزر رہے ہوں گے تو ہم نے سورہ حدید میں پڑھا تھا نا تفسیر میں، منافق پکار کے کہیں گے ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی تو تھوڑا سا اپنی روشنی میں گزرنے دو، انہیں جواب ملے گا واپس جاؤ دنیا میں، اپنا نور لے کے آؤ، لیکن واپس آنا ناممکن ہے، اور نہ وہاں یہاں سے نور لے کے جانا ممکن ہے۔ یہ سارا کچھ آج کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اور آج اپنے لیے نور لے کر جائیں۔ ایمان کے نور میں، ایمان کی روشنی میں انسان جا رہا ہوگا، اور ہم نے پڑھا تھا یہ بھی کہ ایمان زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی کثرت سے ایمان بڑھتا ہے، اور الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ جس نے دیکھنا ہو نا اس کا ایمان کتنا ہے، وہ دیکھ لے اس میں حیا کتنی ہے۔ تو اللہ ہماری حیا بھی بڑھا دے، اللہ ہمارا ایمان بھی بڑھا دے، ہم ہر ایسی چیز لے کے جائیں یہاں سے جو آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہو، ہر اس چیز سے اپنے دامن کو بچائیں جو آخرت میں نقصان دینے والی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟
ایک تو ایمان کی روشنی کم ہے، منافقین کی نور جو ہے وہ بجھ جائے گا. بعض روایات میں کے مطابق، تفاسیر کے مطابق یہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر جو ناخن ہے نا، اتنا سبز نور ہوگا، وہ بھی ٹمٹما رہا ہوگا، کبھی بجھ رہا ہے کبھی جل رہا ہے، کبھی قدم اٹھا رہے ہیں، کبھی جیسے دنیا میں تھا نا، کبھی دین پہ عمل کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی دل کیا. تو ایسی قیامت کے دن نور ہوگا. ہمارا بھی حال ویسے منافقوں والا یہ، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی دل کرتا ہے عمل کرنے کو کر لیتے ہیں، نہیں کرتا تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن منافقوں کا حال کیا ہونے والا ہے. پھر وہ آنکڑے اٹھیں گے یہاں تک کہ ان کا نور بجھ چکا ہوگا، اور ان کو پکڑ کر کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے. دائیں بائیں سے وہ آنکڑے، یعنی ایک خاص قسم کے کانٹے لگے ہوں گے جو اللہ کے علم میں ہیں، تو ان کو کھینچتے جائیں گے جو بھی مومن نہیں ہوگا. تو یہ بھی آتا ہے کہ جو زیادہ ایمان والے کامل مومن ہوں گے وہ اپنے ایمان کی روشنی میں اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی کڑک تیزی ہوتی ہے. اور بعض جو ہیں وہ گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور بعض جو ہیں وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے، اور بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جو گھسٹتے ہوئے پل کو پار کر ہی لیں گے. لیکن منافق جو ہیں وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے. اللہ ہمیں پل صراط کے عذاب سے بچائے. اللہ ہمیں اس وقت میں اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق ٹھہرا کے ہم پہ رحم فرما کے پل صراط پار کروا دیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے قربانی کی ہوگی نا، اس کا جانور آ جائے گا اور پل صراط سے اس کو اپنے اوپر بٹھا کر گزار دے گا. ہم دنیا کے ہر کام کے لیے پیسے جمع کر کے، میں نے سوٹ بنانا ہے، میں نے یہ چیز خریدنی ہے، پیسے جمع کر کے اس کو پورا کر لیتے ہیں. اب سے یہ بھی نیت کریں، اللہ ہمیں توفیق دے ہم قربانی بھی اپنی کیا، تاکہ پل صراط میں گزرنے میں مدد ملے. ایک بار زندگی ملی ہے، یاد رکھیے گا، دوبارہ نہیں ملنی ہے. اس میں ہر وہ کام کریں جو ہمارے لیے آخرت میں باعث فخر ہو اور فائدے مند ہو. تو قربانی کے لیے پیسے جمع کریں، اب کے سال نہیں، اگلے سال سے. ٹھیک ہے، لیکن ہمت کریں، کوشش کریں اپنی پاکٹ منی سے جیسے بھی ممکن ہو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی قربانی میں حصہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق دیں کہ ہم بھی اپنے ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قربانی کے جانور کے ساتھ سوار ہو کر وہاں سے گزر سکیں، پل صراط کو پار کر سکیں.